الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ مختلف رشتے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لگائے ہیں، جوڑے ہیں۔ یہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چاچا ہے۔ یہ مختلف رشتے ہیں، کسی کا پڑوسی ہے۔ تو ان سارے رشتوں کو، ان سارے حقوق کو ادا کرنا، یہ اس کی بڑی ذمہ داری اللہ نے اس پر جو ہے تو ڈالی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے مقدم کسی کا حق رکھا ہے تو وہ ماں باپ کا رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا، یہ حکم دے دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ یہ حقوق اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی قدر کرے، ان کا احترام کرے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف بھی مت کہو۔ اس قدر ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھے کہ اگر وہ ایک بات کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرے یا کوئی تجھ کو ایسا جو تو جملہ کہہ دے تو اف یعنی اف بھی جو تو ان کو مت کر، اس قدر ان کا ادب ہے۔ ولا تنہرهما، ان کو جھڑکو نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے نرمی سے بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے ادب سے جھکا دے، اکڑ کے اور تن کے ان کے سامنے مت کھڑا رہے، بلکہ عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کر کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، بڑھاپے میں اور کمزوری میں آپ ان پر رحم فرمائیے۔ یہ تعلیمات ہے ایک ایمان والے کو کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا رہا جائے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے اور ان کے لیے کیسی دعائیں جو تو کی جائے۔ یہ قرآن جو تو ہمیں سکھلا رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ناقدرے جو ہے مسلمان ہی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے بڑے ناقدرے جو تو بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملته امه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیفوں سے جو تو پیٹ میں رکھا ہے اور بڑی تکلیفوں سے جو تو اس کو جنا ہے۔ وفصاله في عامين، 2 سال تک اس کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ نے؟ انشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار بنو اور ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو۔ اللہ نے اپنے شکر گزاری کے ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کو جوڑا ہے کہ تم میرے بھی شکر گزار بن جاؤ اور ماں باپ کے بھی شکر گزار اور ان کے بھی جو تو فرما بردار بن جاؤ۔ الی المصیر، تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تیرے ماں باپ تجھے کسی برائی کا حکم دے، شرک کا تجھے حکم دے کہ نہیں تو جو ہے اللہ کی عبادت مت کر، شرک کر، بت پرستی کر، اگر یہ تیرے ماں باپ تجھے کہیں
فلا تطیعہما، اب ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں۔ ماں باپ مخلوق ہے تو بھلے ماں باپ جو ہے تو حکم دے رہے، لیکن اگر خالق کی نافرمانی ہوئی تو ان کا حکم بھی جو تو نہیں مانا جائے، لیکن ان کے ساتھ برتاؤ فلا تطیع وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اگر ماں باپ کافر ہے، تجھے شرک کی طرف بلا رہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہے، تو ان کی بات نہ مان، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اگرچہ وہ کافر ہو۔ اس قدر جو ہے تو تعلیمات ہے قرآن اور احادیث۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس قدر جو ہے قرآن ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے، ان کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی طرف جو ہے تو دعوت دیتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کیا ای الناس احق الیہ، اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میں کس کے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے تو عزت کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں کا تجھ پر سب سے بڑا حق۔ اس نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کس کا؟ کہا امک، تیری ماں کا، پھر کہا امک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابوک، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا جو ہے تو تجھ پر حق ہے۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول بتلائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین کون سا عمل ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ یہ نہیں کہ تم وقت کو ٹال کر پڑھ رہے ہو، کاہلی اور سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہو، یہ نہیں، وقت ہو جائے وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ اس نے پھر پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، یعنی جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا اور جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو سب سے محبوب ترین کوئی عمل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر عرض کیا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ ابتغی الاجر من اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں، جبکہ دونوں فرض تھے اس وقت، اس زمانے میں، اس وقت ہجرت بھی فرض تھی، جہاد بھی فرض تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا جا ہجرت کر، ہجرت کے بڑے فضائل ہے، جا جہاد کر، جہاد کے بڑے فضائل ہے۔ آپ نے پہلے پوچھا فَهَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا حَيٌّ، اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں، دونوں حیات۔ آپ نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ قَالَ نَعَمْ، اس نے کہا اللہ کے رسول اور کیا مجھے چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تو میں ہجرت اور جہاد کر رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ تیرے لیے ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کر، ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کر عمل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، کہاں جنت کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ماں کی خدمت کرو، ماں کو خوش کرو، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ اتنا جو ہے قرآن اور احادیث ہمیں ماں باپ کی جو ہے طرف رغبت رکھنے اور ان سے محبت رکھنے اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنے کی جو تو ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آج اسی قدر اہل ایمان ماں باپ کی جو تو ناقدری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے ان کو ایک ایمان والا جو ان کو بوجھ سمجھتا ہے اور ان کو جو ایک ناکارہ اور فضول چیز جو تو سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اب اولڈ ہاؤس میں جو تو لے جا کر کے جو تو جمع کر رہے، جیسے اور قومیں کر رہی، مسلمان بھی جو تو یہ کام کر رہے۔ اور کئی جو ہے تو سننے میں آتا ہے کہ ماں باپ کو جو تو گالیاں دیتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ماں باپ کو جو تو اس نے مارا ہے، ماں کو جو تو اس نے مارا ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے اپنے معاشرے میں جس کے نبی کی تعلیمات یہ ہو، قرآن جس کے لیے اتنے رہنمائی کر رہا ہو ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے، آج وہی اسی جو ہے شریعت کا ماننے والا اور اسی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو تو ماننے والا، وہ جو ہے اس قدر ماں باپ کی جو تو ناقدری جو تو کرتا چلا جا رہا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, लोगों तुम्हें बड़े बड़े गुनाह न बतलाऊं क्या है? अकबरुल कबाइर, बड़े से भी बड़े गुनाह। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल जरूर बतलाइए बड़े गुनाह कौन से? आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशराक फिल्लाह, अल्लाह के जात में किसी को शरीक करना, ये जो है कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। फिर आपने इरशाद फरमाया, व हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये कबीरा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह, इसकी माफी नहीं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिर्रु आबाअकुम तबुर्रुकुम अबनाउकुम वअफ़्फ़ू तअफ़्फ़ु निसाउकुम, लोगों तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। ये वो अमल है जिसका बदला आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला बतला देते हैं। जिसने जैसा माँ बाप के साथ सलूक किया है वैसा ही सलूक इसकी औलाद इसके साथ करेगी। बिर्रु आबाकुम तबुर्रुकुम अबनाउकुम, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। और आगे फरमाया, वअफ़्फ़ू तअफ़्फ़ु निसाउकुम, लोगों तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी बीवियां पाक दामन रहेगी। तुम इधर उधर जाकर मुंह काला करो, अपनी ख्वाहिशात जो तो पूरी करो, और जाकर बदकारियों के अंदर जो तो जिंदगी गुजारो, और ये समझो कि मेरे घर के मस्तूरात और मेरे घर की खवातीन सेफ रहेगी और वो जो है साफ सुथरी रहेगी, पाकीज़ा रहेगी, ये हो नहीं सकता। जिना एक कर्ज है, इसके घर में से किसी ना किसी को ये कर्ज चुकाना है। जिस रास्ते से चलकर ये दूसरों के घर गया है, उसी रास्ते से चलकर कोई इसके घर आएगा और बदकारी करेगा जैसे इसने दूसरे घर में जाकर किया है। वअफ़्फ़ू तअफ़्फ़ु निसाउकुम, तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी बीवियां पाक दामन रहेगी। तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। ये तालीमात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज अहले ईमान इसमें बहुत ज्यादा जो तो गफलत जो तो बरत रहे। बड़े बड़े सहाबा की जिंदगियां देखिए, माँ बाप की खिदमत की वजह से उनको जो मकामात मिले, और माँ बाप की खिदमत करने पर और उनकी खुशनुदी पर अल्लाह ताला दुनिया में भी बड़े बड़े मुसीबतों से और बड़ी तकलीफों से इंसान को बचाता है। इंसान समझता है ये मेरा टैलेंट, मेरा कमाल है, मैंने इतना कमाया है। ये नहीं देखता उसके पीछे उसकी माँ की दुआएं हैं जो उसको ऊपर उड़ा रही है, उसकी माँ की दुआएं हैं जो उसको तरक्की के राह और तरक्की के मनाजिल जो तो तय करा रही है। ये कमजर्फ ये समझता है कि ये जो है मेरा अपना कमाल है, मेरा टैलेंट है, मैंने अपनी होशियारी से जो तो कमाया, मैं तरक्की कर रहा हूँ। एक वाक़या बुखारी शरीफ में कि 3 शख्स जो है रास्ते से जा रहे थे। उस जमाने में ऐसे सफर जो है पैदल होता था, घोड़ों पर होता था। तो वो रात हो गई, रात में और एक गार में जो तो उन्होंने पनाह ली। अचानक जो है चट्टान, रात में तेज हवाएं चली, चट्टान जो है तो पहाड़ से लुढ़की और गार के मुंह पर आकर बैठ गई। तो उसमें वो जो है नीचे से जोर लगाते, चट्टान हिलती नहीं, आवाज लगाते, कोई सुनने वाला नहीं, बयाबान जंगल है। तो उसमें एक ने जो है ये दुआ की, अल्लाह आप जानते हैं कि मैं चरवाहा था, बकरियां चराया करता था। मेरा मामूल ये था जब मैं रात में घर आता, बकरियों का दूध धोता, पहले माँ बाप को पेश करता और माँ बाप सब सैर हो जाते, फिर अपने बीवी बच्चों को जो तो दूध पिलाता, उसके बाद हम सब सो जाते। एक दिन ऐसा हुआ, बकरियां चराता हूं, मैं बहुत दूर निकल गया, रात में मुझे आने में देर हो गई। मैंने दूध धोया, माँ बाप के सर के पास जाकर खड़ा हुआ तो वो सो रहे थे। मैंने उनको जगाना जो है मुनासिब नहीं समझा। सारी रात गुजर गई, मेरे बच्चे मेरे पैरों में बिलबिला रहे थे, रो रहे थे भूख की वजह से, लेकिन मैंने माँ बाप से पहले उनको नहीं पिलाया। जब फजर से करीब मेरे माँ बाप जागे, मैंने उनको दूध पेश किया, उन्होंने सहर होकर पिया, तो उसके बाद मैंने अपने बीवी बच्चों को जो तो दूध पिलाया। अल्लाह अगर मेरा ये अमल तुझे राजी करने के लिए था, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। वो चट्टान थोड़ी सी हट गई। तो मालूम ये हुआ कि इंसान दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाता है, माँ बाप की दुआएं और माँ बाप की खुशनुदी और माँ बाप की रजा उसको बड़े बड़े मुसीबतों से बचा लेती है। लेकिन आज हम जो है तो उसको समझते नहीं। जुरैज बनी इसराइल में एक बड़ा आबिद था, बड़ा इबादत गुजार था। तो जाहिर बात है उसके दुश्मन भी दुनिया के अंदर थे, जो जितना बड़ा दर्जे पर होता है उसके दुश्मन भी उतने ज्यादा होते। तो जुरैद अपने सौमाह में, अपने इबादत खाने में अल्लाह की इबादत किया करता था। कुछ लोगों ने जो है उससे नफरत, उससे बुग़्ज़ और हसद की वजह से एक लड़की को आमादा किया कि तू जो है बच्चा जब पैदा हो जाए तो कहना ये जुरैज का है। तो बहरहाल एक मरतबा वो नमाज पढ़ रहा था जुरैज, माँ आई और माँ ने आवाज दी जुरैज, वो नमाज में मशगूल था। सोचने लगा या रब्बी उम्मी व सलाती फ़अक़बल अला सलाती, अल्लाह एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ मेरी नमाज। उसने माँ की आवाज को इग्नोर किया
نظر انداز کیا اور جو ہے وہ لگا رہا نماز میں. ماں 3 مرتبہ آواز دے کر چلی گئی. دوسرے دن پھر آئی، جریج جریج، یہ نماز میں مشغول تھا. کہنے لگا یا ربی امی و صلاتی فاقبل علی الصلاتی، اے اللہ میری ماں ایک طرف آواز دیتی ہے، میں تو تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں. نماز میں لگا رہا، ماں کی آواز کا جواب نہیں دیا اور اسی طرح جو ہے نماز پڑھتا رہا. تیسرے دن ماں پھر آئی، ماں نے آواز دی جریج جریج، وہ نماز میں تھا. یا ربی امی و صلاتی فاقبل علی الصلاتی فانصرفت امہ، کہ اس کی ماں جو ہے تو چلی گئی. تیسرے دن ماں جو ہے تو ماں کو غصہ آیا اور ماں کی زبان سے جو ہے تو یہ الفاظ نکل گئے اور ماں نے یہ کہا اللہم لا تمیتہ، اللہم لا تمیتہ حتی، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا، حتی تراہ وجہ الممسعات، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کسی بدکار عورت کے ساتھ اس کا تعلق مشہور نہ ہو جائے، اس کا تعلق اور اس کی نسبت کسی بدکار عورت سے نہ جڑ جائے، اس وقت تک اس کو موت نہیں دینا. ماں نے بد دعا دی، چلی گئی. پھر اب اس کی دعا رنگ لائی اور اللہ کو جو ہے تو دعا پوری کرنی تھی. اب ایسا ہوا کہ ایک خاتون، ایک لڑکی جو ہے بکریاں چرایا کرتی تھی اس کے عبادت خانے کے آس پاس. ایک چرواہے سے اس کا تعلق جڑ گیا اور وہ چرواہے سے جو اس نے منہ کالا کیا، بدکاری کی، اس سے اس کو حمل ٹھہرا اور پھر جو ہے بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ بچہ کیسا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ لائی کہاں سے؟ اس نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. جریج اپنی عبادت خانے میں مجھے بلا لیا کرتا تھا اور میرے ساتھ جو تو بدکاری کیا کرتا تھا اور اسی سے جو تو یہ بچہ پیدا ہوا. اب لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، دوڑے بھاگے اور اس کا گھر کو جو تو گرا دیا، اس کی عبادت خانے کو جو تو ڈھا دیا، اس کو خوب جو تو مارا پیٹا، بڑی جو تو اس کی بے عزتی اور رسوائی کی. اس نے کہا آخر ہوا کیا، مجھے بتلاؤ تو صحیح. کہا بڑا عبادت گزار بنا بیٹھتا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں، لوگوں کو بڑا عبادت گزار جو تو سمجھاتا ہے اور ادھر جو ہے گھر تنہائی میں جو ہے ایسا کام کرتا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تیرا بچہ ہے، تجھ سے جو تو پیدا ہوا. اس نے کہا بچے کو لاؤ. اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ تھا. بچے کو جب اس کے سامنے لائے گا، بخاری شریف میں واقعہ ہے یہ، حدیث بخاری اور مسلم میں. اس کو بچے کو جو تو اس کے سامنے لایا گیا، اس نے بچے کے پیٹ میں انگلی مارا، اس سے پوچھا من ابوک، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے. یا غلام من ابوک، اے بچے بتلا تیرا باپ کون ہے. اس نے کہا فلان راعین، فلاں جو ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا میرا باپ. 4 بچے ایسے جس نے گہوارے میں یعنی دودھ جو ہے تو پیتے وقت میں جو تو بات کی، اس میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. بہرحال بڑا طویل جو ہے تو واقعہ ہے. کون بچے؟ ایک روایت میں 7 بچوں نے وہ جو ہے ماں کا دودھ پیتے ہوئے جو تو بات کی ہے. اس میں ایک جریج کا جو ہے تو یہ واقعہ بھی ہے. تو اس نے کہا فلان راعین، فلاں جو ہے چرواہا میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں. اس بچے نے کہا. اب وہ لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے، اس کے پیر چومنے لگے اور اس سے کہا کہ نبنی صومعتک من ذهب، ہم آپ کی عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے. لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے، جب کسی پر عقیدت مند ہو جاتے تو اس کے ہاتھ پیر چومتے اور اس کو جو ہے بڑے انبھگ جو تو اس کے بن جاتے، اور جب کسی سے بدگمان ہوتے چاہے کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی، اس کو زمین پر لاتے اور اس کو کچل ڈالتے. تو بہرحال کہا نبنی صومعتک من ذهب، ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے. اس نے کہا اعیدها من طین کما کانت، پہلے جیسا مٹی کا تھا ویسے ہی بنا دو، جیسے پہلے مٹی کا تھا ویسے ہی جو تو بنا دو. تو بہرحال ماں کی بددعا اتنے بڑے عبادت گزار سے بھی جو تو خالی نہیں گئی. ماں کی بددعا اتنے اہم ہوا کرتی. تو بہرحال ہمیں تعلیم یہ ہے ہم ماں باپ کی جو تو فرما برداری کریں. ایک طرف جو ہے حضرت اویس قرنی ہے، ماں کی جو ہے خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت گزاری کی وجہ سے صحابی کے مقام سے جو تو محروم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اگر ایک دن جو ہے اگر ماں کی خدمت چھوڑ دیتے اور مدینہ آ کر حضور کی زیارت کر لیتے تو صحابی بن جاتے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کے مقام سے پیچھے رہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا یمن میں ایک شخص رہتا ہے اویس نامی، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا رد نہیں جاتی، ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تمہارے دور خلافت میں وہ آئے گا، جب وہ آئے گا اس سے دعا کروانا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا حضرت عمر پوچھتے اس میں اویس نامی کوئی ہے، ایک مرتبہ آئے تھے، پھر ان سے جو تو دعا کروائی. تو ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہہ رہے عمر جب حالانکہ حضرت عمر اتنے جلیل القدر صحابی، ان سے کہہ رہا جب اویس آ جائے تو ان سے دعا کروانا، تم نے پیچھے آمین آمین کہنا. اتنا بڑا مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. علقمہ جیسا جلیل القدر صحابی ماں کی ناراضگی کی وجہ سے مرتے وقت زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، صحابہ حضور کے پاس آئے، اللہ کے رسول علقمہ بڑا نیک انسان ہے لیکن مرتے وقت کلمہ زبان پر نہیں آ رہا. آپ نے کہا ماں زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، بلا. ماں کو بلایا گیا
تو ماں سے پوچھا علقمہ کیسا تھا؟ کہا اللہ کا رسول بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ کہا میں یہ نہیں پوچھتا تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا؟ اللہ کا رسول یہ نہ پوچھی، جب سے شادی ہوئی بیوی کو لے کر الگ چلا گیا اور کبھی جو ہے مجھے آ کر پوچھا نہیں، کبھی میری خیر خبر جو تو لی نہیں۔ حضور نے کہا معاف کر دے، مر رہا ہے، آخری وقت ہے۔ کہا نہیں معاف تو نہیں کروں گی، اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی۔ کہا اچھا صحابہ سے کہا ایندھن اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھا کرو، اس کو ہم جلا دیں گے۔ میرے بیٹے کو دنیا میں جلا دیں گے؟ اللہ کے رسول میں معاف کرتی ہوں، میرے معاف کرنے سے اگر اس کے زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے میں اس کو سچے دل سے جو تو معاف کر دیتی ہوں۔ حضور نے جو ہے تو اس کو جو ہے تو اس کے ماں نے معاف کر دیا۔ حضور نے کہا جاؤ دیکھو، جا کر دیکھا تو اس کی زبان پر جو تو کلمہ جاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک لڑکا آیا اور اپنے والد کی جو ہے شکایت کی، میں مہینہ بھر محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، جب سیلری ہاتھ میں آتی میرا باپ اس پر قبضہ کر لیتا، میرا باپ پوری سیلری رکھ لیتا، مجھے اس میں سے کچھ نہیں دیتا۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا اس کے باپ کو بلاؤ۔ جب وہ گئے اور ان سے کہا کہ حضور آپ کو طلب کر رہے، بلا رہے، بڑے گھبرا گئے، کیا بات، مجھ سے کیا معاملہ پیش آیا؟ حضور نے مجھے طلب کیا۔ راستے میں پوچھا بھائی تو قریب تھا، پتا ہے کہ مجھے حضور نے کیوں طلب کیا؟ اور تو کوئی بات مجھے پتا نہیں ہے، تمہارا لڑکا حضور کے دربار میں کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا باپ میرے پوری رقم لے لیتا ہے، پورا پیسہ لے لیتا ہے، مجھے کچھ نہیں دیتا۔ تو پھر جو ہے تو سوچنے لگے اور اپنے دل کے اندر جو ہے تو یہ بات جو ہے تو کہنے لگے، شکایت جو ہے تو کرنے لگے بیٹے سے، بیٹا تو کمزور پیدا ہوا، ہم نے جو ہے ہم جو ہے گیلے میں سوئے، تجھے سوکھے میں جو ہے تو سلایا، تو رات میں تکلیف میں رہتا تھا، ساری رات ہم جاگ کر جو ہے تو کاٹ دیا کرتے تھے، تو بیمار ہوتا ہم تجھے جو ہے در در لے کر پھرتے تھے، تو کمزور تھا ہم قوی تھے، اور تو جو ہے کوئی پریشان کسی حال میں ہوتا ہم میاں بیوی دونوں جو ہے ساری رات جو ہے جاگتے اور تجھے جو ہے ہم پالتے، اور تجھے تیری جو ہے تو ہم نے نشو نما جو ہے تو کی، اور ہم بوڑھے ہوتے گئے، کمزور ہوتے گئے، ہمارے ہاتھ کمزور ہوئے، اس میں راشا آیا، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، ہمارے پیر لڑکھڑانے لگے، تیرے پیر مضبوط ہوئے، اور ہماری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تیری آنکھوں کی بینائی جو ہے مضبوط ہوئی، ہمارے کان کی شنوائی ختم ہوئی، تیرے کان کی شنوائی مضبوط ہوئی، آج ہم نے بڑی امیدوں سے تجھے پالا ہے، ہمارے بڑھاپے میں تو ہمارا سہارا بنے گا، آج تو نے مجھے حضور کے سامنے رسوا کر دیا، میری شکایت تو نے حضور کے سامنے کی، حضور کے سامنے تو نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ جو اپنے دل کے اندر، اپنے من کے اندر جو تو یہ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی طرح حضور کے دربار تک پہنچے، بیچ میں حضرت جبرائیل آ گئے اور حضور سے کہا اللہ کے رسول فیصلہ آپ بعد میں کیجئے، شکایت آپ بعد میں سنیے، پہلے ان سے یہ پوچھئے اس کے والد سے کہ یہ آتے ہوئے کیا جو اشعار کہہ رہے تھے، کیا جملے کہہ رہے تھے، عربی کے وہ جملے بڑے دردناک، جب ان عربی کو جملوں کو اگر پڑھا جائے، جو عربی داں جب سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باپ نے جو شکایت ہی کی اپنے دل کے اندر۔ تو بہرحال حضور کے پاس جب وہ آیا، حضور نے کہا میں شکایت بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتلا تو اپنے دل میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ نے تیری ساری شکایتیں مجھ تک جو تو پہنچا دی۔ فوراً کہنے لگے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے زبان سے جملے کہی نہیں، کسی نے جملے سنے نہیں، میں اپنے دل میں یہ جملے کہتے ہوئے آ رہا تھا، اللہ کے رسول آپ کے رب نے آپ تک یہ جملے پہنچا دیے ہیں۔ اور پھر وہ سارے جملے جو تو دہرائے انہوں نے حضور کے سامنے، اس وقت پھر کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا ففاضت عینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تو بہ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، جا کر اس کے گریبان کو پکڑا بیٹے کے اور یہ کہا قم انت ومالک لابیک، اٹھ نکل یہاں سے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ شکایت کیا کرتا ہے کہ میرا باپ میرے مال جو تو لے لیتا ہے۔ اس کا باپ راستے میں کہہ رہا تھا تو آج تھوڑا سا مال کماتا ہے، تیری ماں کی دوائی کے لیے میں تجھ سے وہ مال لیتا ہوں، میں اپنی جو بیماری کو دور کرنے کے لیے دواؤں کیوں لے، وہ مال تجھ سے لیتا اور تو شکایت کر رہا ہے حضور کے پاس۔ تو بہرحال ماں باپ کی جو بڑی قدر و قیمت قرآن اور احادیث میں ہمیں بتلائی ہے، آج اس قدر ہمارے اپنے معاشرے میں ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے، ایک نوجوان بچہ باپ کو جو تو گالیاں دیتا ہے، ماں کو جو تو گالیاں بکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت سے قریب ایسا ہوگا ان تلد الامۃ ربتہا، تو دیکھے گا باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، یہ علامت قیامت میں سے، یعنی جس طرح آقا کی نگاہ میں باندی کی جو تو نظر قیمت ہوتی ہے اور اس کو جو تو آرڈر دیتا ہے، اس طرح اولاد کی نگاہ میں ماں باپ جو ہے غلام اور نوکر اور اس طرح حقیر اور ذلیل جو تو بن جائے۔
تو آج ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، ماں باپ کو جو تو گالیاں دے رہا ہے، یہ اپنی دنیا بھی برباد کرنا ہے، اپنے آخرت بھی جو تو برباد کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، ان کی دعائیں انسان کو بہت اونچا لے جاتی ہے، اور ان کی دعائیں انسان کو جو بہت ترقی دلاتی ہے، اور ان کی بد دعائیں انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتی ہے دنیا کے اندر۔ کئی جو اس پر واقعات ہے، لیکن جو ہے اب اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اللہ نے ماں باپ جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم ان کی قدر کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دنیا آخرت میں ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔